طے کیا کہ ایمان کے بنیادی تقاضے کیا ہیں، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، مجھے اس کا حوالہ بھی دیا کہ ایمان ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ پہلا تقاضا تو وہ کرتا ہے اقرار باللسان کا، کہ ہم زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہوں کہ ہم فلاں چیز پر یا اللہ پر، اس کی ملائکہ پر، اس کی کتب پر، اس کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر اتنی ہی بات کافی نہیں ہوتی، یعنی یہ تصدیق ہے۔ اس کے بعد اقرار باللسان کے بعد دوسرا مرحلہ آتا تصدیق بالقلب، کہ دل بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہو کہ ہم نے جو باتیں زبان سے کہی ہیں ہم دل سے اسے مانتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع ہو جائیں گی، یعنی اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، تو پھر ایک نئی چیز جنم لے گی اور وہ کہلائے گی اطاعت۔ اطاعت کیا ہے اس پر میں مفتی صاحب سے بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نام ہے، کوئی بالکل ریٹائر ہو جائے، یعنی 65-70 سال کی عمر ہوگی، جی ٹھیک ہے، تو اب اس کا ریٹائر ہو گیا، مطلب اس کا کام کرنے کے بالکل قابل ہی نہیں ہے، تو وہ کیا اس کو کام کر رہا تھا، جیسے فکس اپنے اس کو ریٹائرمنٹ ہوا تو اس کو جو وہاں سے پیسے ملے کہیں فکس ڈپازٹ میں رکھ۔ اچھا، آپ کی کال ختم ہو گئی لیکن آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ ایک اور کال ہے میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی۔ السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ مجھے صاحب چلیے پہلے ان کے سوال کا جواب دے دیں۔ اگر کوئی ریٹائر ہو جائے اور جو اب کمانے کے قابل رہا تو جو فنڈ ملتا ہے گریجویٹی اور یہ وہ مختلف فنڈز جو ہوتے ہیں، پراویڈنٹ فنڈز وغیرہ یا جو بھی ملتا ہے، یہ سب چیزیں مل جائیں اور وہ کسی فکس ڈپازٹ میں رکھ دے کہ اس سے جو ماہانہ آمدنی ہو رہی ہے وہ اپنے گزر اوقات کرے۔ دیکھیں، پہلے کنونشنل بینکس کے جو فکس ڈپازٹ اسکیمز ہیں وہ سب کے سب سودی اسکیمز ہیں، اور فقر کے خوف سے انسان سود کا راستہ اختیار کرے یہ شریعت مطالعہ سے جائز نہیں قرار دیتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سود کا ایک پیسہ کھانا یا ایک درہم کھانا ایسا ہی گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ بدکاری کرنا، یا بعض روایات کے مطابق جو 36 مرتبہ بدکاری کا ذکر آیا، تو یہ نہایت سخت پسندیدہ بات ہے۔ البتہ اس کا کیا علاج ہے، کیا کیا جائے؟ اب بڑھاپا بھی آ گیا ہے، کما بھی نہیں سکتے، جو جمع پونجی ہے اگر اس پہ اس پہ سے ماہانہ نکالنا شروع کر تو چند سال میں ختم ہو جائے گی۔ ہاں، اب یہ کہ انسان تو میں اپنے آپ کو سیکیور کس طرح کروں، اور سیکیور کرنے میں یہ کہ میں مستقبل میں مجھے کھانے کو نہیں ملے گا تو مر جاؤں گا، تو پہلے تو اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے۔ وما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پہ جو بھی جاندار شے ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہوا ہے۔ انسان ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا تھا تو بالکل خالی ہاتھ تھے، اب اتنے سارے اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ عطا فرمائے تو آئندہ بھی وہی خیال رکھے گا۔ ہاں، البتہ یہ کہ اس کا طریقہ، جائز طریقہ اختیار کرنا شریعت منع نہیں کرتی، اور وہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اب الحمدللہ اسلامک بینکس ہیں جو کہ مداربے کی بنیاد پر یا مشارکے کی بنیاد پر ان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جس میں اپنی رقم کو آپ ڈپازٹ کرا کر جو ہے اس سے جو بھی جائز نفع حاصل ہوتا ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ایک کال لینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم بہن کہاں سے؟ ہاں جی، میں انگلینڈ سے بات کر رہی ہوں۔ جی، اس آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ ملک سے باہر کی کال ہے۔ جی جی، میرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ جو حرام کما کر اولادیں جائیدادیں اولاد کے لیے بنا جاتے ہیں، وہ حرام مال سے بنی ہوئی جائیداد اولاد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے بھی وہ حرام نہیں ہوگی اگر اسے اماؤنٹ کی صورت میں ہے یا کسی زمین کی صورت میں؟ سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا۔ کھانا ٹھیک ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک ہلو، جی ہلو، وہ اماؤنٹ جو جائیداد میں چھوڑی جاتی ہے وہ اپنے اولاد کو دی جاتی ہے، اور آج اگر وہ رقم اپنے ماں باپ کو ان کو بننے کے بعد ان کے لیے ہی استعمال کرے جو اللہ کی راہ میں دے دے، وہ حرام مال ہوتا ہے، تو وہ ان کے ماں باپ کی بخشش کروا سکے گا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور ہے، بکرا عید پر جو قربانی کرتے ہیں عورت اکثر قربانی نہیں کرتی، کہ ایک گھر میں ایک ہی بندہ قربانی کرتا ہے، شوہر کرتا ہے، گھر کا سربراہ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ بیوی کر سکتی ہے، اس وقت اتنا ہوتا ہے وہ زکات بھی دیتی ہے، لیکن قربانی کے معاملے میں وہ اگنور کر دیتے ہیں چیزوں کو، تو عورت فرض ہے دینا بہت ضروری ہے اس کے لیے قربانی، یا مطلب کیا معاملہ ہے آپ کو بتائیے؟ ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں۔ 3 سوال ہیں مجھے، 3 سوالات ہیں اور بہت اہم سوالات ہیں، بظاہر بہت معمولی سے رکھتے ہیں۔ والدین کی اب تک فی زمانہ کیفیت یہ ہے کہ کما کے مر رہے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی ہے،
اولاد کے لیے جائیدادیں بڑی بڑی، میرے بچے کو کل یہ تکلیف نہ ہو، میرے بچے کے پاس مکان بھی ہو اور فلیٹ بھی ہو، زمین بھی ہو، یہ سب کچھ کیا ہے، اس نے جائز و ناجائز کی تمیز مٹا دی، اب یہ چھوڑ کے مر گئے. اب یہ بتائیے کہ یہ جائیداد جو ہے وہ اولاد کے لیے استعمال کرنا جائز، اولاد کو معلوم ہے کہ کیسے کمایا گیا ہے؟ لیکن پہلے تو اس بات کو میں وضاحت کر دوں کہ جو لوگ اپنی اولاد کے لیے جائز ناجائز کی تمیز ختم کر دیتے ہیں وہ بدترین لوگ ہیں. حدیث کریمہ میں آیا کہ وہ محروم ترین لوگ ہیں کہ وہ کسی کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں. پھر اولاد کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ اگر اولاد کو کنفرم معلوم ہے کہ یہ حرام کا ہے، چوری کا ہے، سود کا ہے، رشوت کا ہے، یا کوئی اور پیسہ ہے اور معلوم ہے کہ کہاں کہاں سے لیا گیا ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ اتنا رقم جہاں جہاں سے لی گئی ہے ان کو لوٹا دی جائے، اس چیز کو بیچ کر وہ رقم ان تک پہنچا دی جائے. اور اگر یہ نہیں معلوم کہ جناب کس کس سے لی ہے یا بہت زیادہ لوگوں سے لی ہے، ان کا پتہ ہی نہیں ہے، یا کسی سے لی تھی اب اس کا وارث ہی نہیں ملتا، وہ بندے کا نہیں پتہ چلتا کہاں چلا گیا، تو شریعت محترمہ حکم دیتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ بغیر ثواب کی نیت سے یا اس شخص کے لیے صدقہ کر دے کہ جس کی یہ ملکیت تھی. اچھا، ایک کال لے لیں، ان کے دو سوالات ابھی باقی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. سر میں میاں چنو سے سہیب بول رہا ہوں. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے دو بیٹے نے قرآن حفظ کر رہے ہیں. اچھا. تو کچھ لوگوں نے یہ بتایا مسئلہ کہ قرآن حفظ کرنا فرض تو نہیں ہے، سنت آپ کہہ لیں سواب کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر فرض مالکال کو یہ اپنی پریکٹیکل لائف میں خدا نہ خاصا اس کو بھول جاتے ہیں یا اس میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے. تو پوچھنا یہ ہے کہ ہم تو خلوص نیت سے کرنا یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چلے ہمارے لیے بھی کل کو مقصد یہ چیز مقصد کا سبب بن سکے. لیکن اگر یہ پوچھنا ہے کہ آیا شریعت میں واقعی کو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے گناہ ہے یا اس کے متعلق ایسا مسئلہ ہے؟ اس پہ بات کر لیتے. انگلینڈ سے ہماری بہن کی دوسری کال تھی کہ یہ تو جائیداد تھی جو جمع کی گئی تھی، مکان بنا دیا تھا، زمین لے دی تھی، فلیٹ کر دیا تھا، کارخانہ بنا دیا تھا، وغیرہ وغیرہ. اگر کیش چھوڑ دیا ہے بہت سارا تو کیا یہ اولاد جو ہے وہ اسے اللہ کی راہ میں دے دے تو کیا اس کے والدین کو اس کا اجر ملے گا؟ نہیں، اس کے والدین کو اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ اگر یہ کنفرم ہے کہ یہ حرام کا مال ہے تو پھر اس کے اندر جائز نہیں ہے ثواب کی نیت کرنا. حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا حرام مال کو جانتا ہے کہ حرام ہے اور اللہ کی راہ میں ثواب کی نیت سے دے تو کفر ہو جاتا ہے. یہ تک ہمارے فقہاء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے. تو ایسے مال جس کے بارے میں کنفرم ہے حرام ہے تو بغیر ثواب کی نیت کے شاہی فقراء کو دے دے، جبکہ ان کے مالکان کا نہ پتہ ہو. اگر مالکان کا پتہ ہو تو پھر انہیں کو دینا پڑے گا. تیسرا سوال بہت اہم سوال ہے کہ بیوی بھی صاحب نصاب ہے، شوہر بھی صاحب نصاب ہے. قربانی عموماً شوہر کی طرف سے ہوتی ہے جبکہ بیوی بھی قربانی کے لائق ہے، مطلب مالی اعتبار سے. تو کیا بیوی کو قربانی کرنی چاہیے؟ عورت کو قربانی کرنی چاہیے؟ یہ بہرحال عورت پہ بھی اسی طرح عبادت فرض ہے جس طرح کہ مرد پہ فرض ہے، سوائے چند ایام کے جن میں عورتوں کا شرعی مسئلہ ہوتا ہے، قدر فطری مسئلہ ہوتا ہے. قربانی خواتین تو کرتی ہیں، عموماً گھر کے مرد کرتے ہیں قربانی. ہاں، تو اگر عورت صاحب استطاعت ہے تو اس پر اتنی ہی قربانی فرض ہے، اسی طرح فرض ہے جس طرح کہ مرد پہ ہوتی ہے. اچھا مطلب اس پہ میں مزید بات کرنا چاہتا ہوں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. چلتے چلتے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی قربانی کے حوالے سے. ایک ہماری بہن نے انگلینڈ سے پوچھ لیا تھا کہ خاتون بھی صاحب نصاب